بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قادیانی حضرات سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ان کا الحاد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ خدا کے ہی قائل نہیں ہیں۔ جس طرح سے یہ خدا دوسرے انبیاء وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے معجزات کا، سوائے مرزا قادیانی کے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ملحد ہیں، نہ آپ کا خدا پر ایمان ہے نہ ہی مرزا قادیانی کا ایمان تھا۔ تو یہی میری بات ہوئی کئی دفعہ جری مربی سے، اور ڈاکٹر یحییٰ بھی تھا، تو میں نے ان کو ایک حوالہ دکھایا اور وہ یہ ہے، آپ کے سامنے بھی لگا دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 215 پہ ہے یہ غلطی کا ازالہ میں، کہ مرزا صاحب کہتے ہیں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیجے، تو پھر کس قدر یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا۔ اب حالانکہ حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ایک بندہ اس حضور کو ہی جھوٹا کر رہا ہے اور اس کو الٹا استدلال دے رہا ہے۔ خدا کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ خدا نے کہا ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، حالانکہ خدا نے بھی قرآن میں واضح کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کی نشانی ہے۔ خدا کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا، اور حضور علیہ السلام جس بات سے سچے ثابت ہوتے تھے تو دل آزاری کا بہانہ بنایا کہ وہ بھی جھوٹا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ تو میں نے ثابت کیا کہ یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ اس حوالے سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب ملحد تھے اور ان کا کوئی دین ایمان تھا ہی نہیں۔ تو یہ میں نے جب دلیل دی تو جری اللہ نے کہا کہ ہم مرزا صاحب کو تو مانتے کس کی وجہ سے ہیں، مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا آپ لوگ بھی مرزا صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ بہرحال اس کا استدلال تھا کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو حضور علیہ السلام کی وجہ سے مانتے ہیں کہ حضور نے پیش گوئی کی ہے۔ اب ظاہر ہے حضور کی تو ایسی کوئی پیش گوئی نہیں تھی کہ مرزا قادیانی وغیرہ نے آنا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کا ایک تحقیقی جواب تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں، کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، خطبات محمود جلد 8 ہے، 71واں اس کا خطبہ ہے۔ اس میں ان کا مرزا محمود نے کہا ہے کہ مسیح موعود کی روشنی جو ہے، یعنی کہ اس کو معیار بنایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ تو قرآن بھی دیکھیے، صفحہ نمبر 457 ہے آپ کے سامنے، سارا ہی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو روک کر آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں، یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ۔ تو یہ صرف تھیوری کی حد تک نہیں ہے، آج آپ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ایک مبشر احمد شاہد ہے، ایک ملعون یہ مربی ہے، تو اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کی گستاخانہ خاکے لگائے، اور یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ مرزا قادیانی کی وجہ سے نام لیتے ہیں حضور علیہ السلام کا، نہ کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے مرزا قادیانی کو مانتے ہیں۔ تو اکثر یہ قادیانی جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن اس نے آج سچ بول دیا۔ اور جب ایک بھائی نے، عدیل صاحب نے، مرزا صاحب کی کچھ باتیں شیئر کی، ان کے خط شیئر کیے اور ان کی کچھ حرکتیں بتائیں، کوئی مرزا قادیانی کا خاکے وغیرہ نہیں لگائے، اس نے آگے سے خاکے لگا دیے نبی علیہ السلام کے گستاخانہ، جو دیگر کفار، فرانس والے، ڈنمارک والے لگاتے ہیں، انہوں نے بنائے ہیں، یا جیسے ان کے ہی بھائی بندوں نے بنائے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان قادیانیوں نے ہی بنائے ہوں، کیونکہ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بھی ملحد ہی ہیں، اور ان کے لحاظ میں کوئی شبہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو وہ گفتگو سنواتا ہوں کہ کس طرح اس نے خاکے لگائے اور کہا کہ ہم تو اس والے مرزا قادیانی کو مانتے ہی نہیں ہیں جو حقیقت تم ہمیں بتا رہے ہو، تو اگر ہم مرزا قادیانی کو چھوڑ دیں تو پھر تو ہم سب کو ہی چھوڑ دیں گے، ملحد ہی ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس کی وجہ سے ہی سب کو مانتے ہیں۔ تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں گروپ میں،
یہ ایک طویل گفتگو ہے، تھوڑی سی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا اللہ کی کلام قرآن شریف سے، تو وہاں سے تو مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن شریف میں ہے کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو، تو مرزا صاحب تو اپنی خیانت کا اقرار کرتا ہے۔ مرزا صاحب پینشن چوری کرتا ہے، مرزا صاحب چندہ چوری کرتا ہے، اور اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اشاعت اسلام کے نام پر جو چندہ اس نے جمع کیا اس میں سے وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا رہا۔ اچھا، نہ صرف یہ، مرزا صاحب کیونکہ بڑا چاپلوس تھا ملکہ برطانیہ کا، تو اشاعت اسلام کے نام پہ جو چندہ جمع کیا نا، زکوٰۃ تو مرزا نے کبھی دی نہیں تھی، تو 500 روپیہ اس نے ملکہ برطانیہ کو چندہ دیا کہ ملکہ کی فوجیں جو ہیں وہ جنگ لڑ رہی ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو 500 روپیہ چندہ دیا مرزا صاحب نے ملکہ برطانیہ کو جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ تھا مرزا۔ تو اگر کہتے ہیں میں ادھر حوالے لگا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جیسے مرزا صاحب منکر قرآن ہے ویسے ان کی امت ہے، آپ نے پہلے بھی قرآن کی بات نہیں مانی۔ چلے میں لگا دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 161۔ تو یہ آپ کے سامنے خط بھی لگائے ہیں، اس کو آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح مرزا صاحب نے جو ہے وہ خیانت کی اور غلول کیا، اور یہ کس طرح فنڈ دیا، تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اصل بات کی طرف ہی رہتے ہیں۔ اور یہ براہین احمدیہ کا جو 50 کے پیسے لے کر بہانہ بنایا کہ ہم نے تو 5 لکھ دی تو 50 کا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے۔ یہ دیکھیں حالات اس کے، سب کو پتہ ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے کہتا ہے یہ تو بندہ ہی ہو رہا ہے نا۔ یہ سب آپ کے کوئی اپنے علیحدہ مرزا غلام بنایا ہوا ہے، وہ شاید ایسا کرتا ہو۔ اس مرزا غلام قادیانی کو میں جانتا ہوں، اسے تو ایسا کوئی نہیں کیا۔ اور یہ سب آپ کے کوئی اپنے علیحدہ مرزا غلام بنایا ہوا ہے، وہ شاید ایسا کرتا ہو۔ جس مرزا غلام قادیانی کو میں جانتا ہوں، اسے تو ایسا کوئی نہیں کیا، اور میں اس کو ماننے والا ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے علیحدہ بنایا ہوا تصوراتی یا علیحدہ، تو اس کو نام لے کر آپ میرے خیال احمدیوں پہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں، وہ تو اس کا تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن سے تو آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، مطلب صاحب آپ تو جھوٹ۔ تو یہ حالت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں مرزا قادیانی کے کرتوت کیا تھے، تو کہہ رہا ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں جو آپ ہمیں حقیقت بتا رہے ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں، کشمیر کے علاقے میں، جو افغانستان میں، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس غلام قادیانی کو آپ جانتے ہیں اس نے پینشن چوری نہیں کی، اس نے چندہ چوری نہیں کیا، اور اس نے 5 اور 50 کا فراڈ نہیں لگایا، اور وہ ملکہ کا چاپلوس نہیں تھا، اس نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے حج نہیں کیا؟ یہ دیکھیں اتنی بات ہوئی ہے، اور یہ اوپر جو میں نے حوالہ جات لگائے ہیں، کیا یہ آپ جس غلام قادیانی کو جانتے ہیں، وہ جس نے آپ کو خدا کا تصور دیا تھا کہ خدا مجسم ہے، اس کے ہزاروں عضو ہیں، اور وہ وعدہ خلاف ہے، وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اور کھا جانے والی آگ ہے؟ یہ اس کا نمبر بھی شو ہو رہا ہے عدیل میاں کے اوپر، کینیڈا میں ہوتا ہے یہ اس کے دیکھیں ادھر ساتھ ہی یہ خاکے لگا دی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کو تو دیکھنے کا میں آپ کو صرف اشارت دکھا رہا ہوں، کھول کے پورے نہیں دکھا رہا۔ یہ یہ اس کی میں نے یہ صرف بکواس بھی سن لیں آگے۔ اس لیے لگائی ہے، مجھے یہ تصویر لگانے میں بہت دکھ ہو رہا ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ امیج لگائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ چونکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے، تو آپ ان کے اوپر غلط الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ یہ تصویریں بھی ان لوگوں نے بنائی ہیں کارٹون جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور ان کی اس طرح ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے، مجھے دکھ ہے کہ میں نے یہ لگائی ہے فوٹو، لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ آنے والے بندے کو اگر غلط کہیں گے تو یہ پھر سارے غلط ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کی بات مان جاؤں کہ مسیح علیہ السلام ٹھیک نہیں تھے، تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بات ماننی ہوگی، پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایتھیسٹ ہو جاؤں گا۔ تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بات ماننی ہوگی، پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایتھیسٹ ہو جاؤں گا۔ تو یہ آپ غور سے سن لیں، یہ بتا رہا ہے کہ اگر آنے والے باندر کا یہ انکار کرے گا، مسلمہ کا کذاب کو یہ اگر جھوٹا کہے گا، تو پھر یہ سارے نبیوں کو جھوٹا کہے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مسلمہ کو جھوٹا مان رہا ہے، مسلمہ کذاب کو، مسلمہ پنجاب کو، تو یہ سب کو جھوٹا ماننے گا، ایتھیسٹ ہو جائے گا۔ غور سے دوبارہ سن لیں۔ تو آپ کو تو بات مان جاؤں کہ مسیح علیہ السلام ٹھیک نہیں تھے، تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بات ماننی ہوگی، پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایتھیسٹ ہو جاؤں گا۔ کہیں گے تو یہ پھر سارے غلط ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کی بات مان جاؤں کہ مسیح علیہ السلام ٹھیک نہیں تھے، تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بات ماننی ہوگی، پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایتھیسٹ ہو جاؤں گا۔ تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا دل کرتے السلام ٹھیک نہیں تھے، تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بات ماننی ہوگی، پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تو پھر ایتھیسٹ ہو جاؤں گا۔ تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا دل خراب کرتے ہیں۔ میں، میرے وہ آقا ہیں، میرے وہ، میں آپ کو مانتا ہوں۔
اور آپ ان کی بےزتی کرتے ہیں. اسی طرح ہی میں یہ تصویریں جو لگا رہا ہوں مجھے دکھ ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ جس کو نہیں مانتے وہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں, تو آپ اسی کیٹیگری میں ہیں. یہ کارٹون آپ کی جو ہے وہ وجہ سے بنے ہیں کہ آپ نے غلط کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو, اور ان کے جو تھے تصورات, ان کی جو فلسفی تھی, جو اسلام کی اصل فلسفی تھی, ان کو چھوڑ کے غلط آپ نے عقائد بنا لیا. آپ لوگوں کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ کا مرزا پھنسنے لگے نا, ابھی میں نے اوپر حوالے لگائے آپ کے مرزے کے کہ وہ پینشن جوڑ تھا, اس نے 5 اور 50 کا فراڈ لگایا, وہ ایک خائن تھا, وہ چندہ چوری کرتا تھا. تو آپ کے پاس نا ٹریننگ کا یہ حصہ ہے آپ کی کہ اپنے مرزے کو بچانے کے لیے نا کہ اللہ کے سچے انبیاء کی شان میں توہین کرو. آپ نے دیکھے کس قدر بے غیرتی کی, آپ نے ادھر وہ خاکے لگا دی ہے. آپ کو پتا کہ ان خاکوں سے دلداری ہوتی ہے. میں نے کوئی ابھی تک آپ کے کس مرزے کا خاکہ لگایا ادھر کوئی؟ آپ نے یہ جو خاکے لگائے ہیں ان کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کریں. آپ پہلے جو الزام لگائے ہیں مرزا صاحب پہ وہ واپس لیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سبق سکھانے کے لیے, مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ پہلے جو الزام لگائے ہیں مرزا صاحب پہ وہ واپس لیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سبق سکھانے کے لیے, مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ نہیں مانتا وہ ایسے ہی کرتا ہے. آپ بھی آنے والے مسیح کو, مہدی کو نہیں مان رہے, آپ اس کی غلط پکچر بنا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ صرف سب سے بڑا جو پکڑ تھا جس کے لیے کائنات بنے گی, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جناب سبق سیکھیں. تو یہ آپ سن لیں, یہ باندر کیا کہہ رہا ہے کہ سبق سکھانے کے لیے تو یہ خاکے لگاتے ہیں, یہ حرکتیں دیکھیں. آپ پہلے جو الزام لگائے ہیں مرزا صاحب پہ وہ واپس لیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو سبق سکھانے کے لیے, مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو سبق سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ نہیں مانتا وہ ایسے ہی کرتا ہے. آپ بھی آنے والے مسیح کو, مہدی کو نہیں مان رہے, آپ اس کی غلط پکچر بنا رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو میں نے کون سا الزام لگایا مرزے پہ, کون سا الزام لگایا میرے مرزے پہ؟ آپ اس قدر بے غیرت آدمی ہیں, اس قدر آپ حرامی آدمی ہیں, آپ اپنے مرزے کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سبق سکھانے کے لیے آپ نے خاکے لگائے ہیں. میرے تو سامنے ہوتا نا, میں تجھے جوتے مار مار کے نا تیرا منہ توڑ دیتا. یہ سر دل صاحب, میں نے یہ صرف اس لیے لگائی ہے, مجھے یہ تصویریں لگانے میں بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن میں نے اس لیے یہ امیج لگائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ چونکہ آپ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے تو آپ ان کے اوپر غلط الزامات لگاتے رہتے ہیں. یہ تصویریں بھی ان لوگوں نے بنائی ہیں کارٹون جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سر دل صاحب, میں نے یہ صرف اس لیے لگائی ہے, مجھے یہ تصویریں لگانے میں بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن میں نے اس لیے یہ امیج لگائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ چونکہ آپ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے تو آپ ان کے اوپر غلط الزامات لگاتے رہتے ہیں. یہ تصویریں بھی ان لوگوں نے بنائی ہیں کارٹون جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور ان کی اس طرح ان کی بے عزتی کرتے ہیں. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے, مجھے دکھ ہے کہ میں یہ لگائی ہوں, لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ آنے والے بندے کو اگر غلط کہیں گے تو یہ پھر سارے غلط ہوتے ہیں. اگر میں آپ کی بات مان جاؤں کہ مسیح علیہ السلام ٹھیک نہیں تھے تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بات ماننی ہوگی, پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا, تو میں ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا دل خراب کرتے ہیں. میرے وہ آقا ہیں, میں ان کو مانتا ہوں اور آپ ان کی بےزتی کرتے ہیں, سارے غلط ہوتے ہیں. اگر میں آپ کی بات مان جاؤں کہ مسیح علیہ السلام ٹھیک نہیں تھے تو پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی بات ماننی ہوگی, پھر تو میں کہیں بھی نہیں ہوگا, تو میں ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کا دل خراب کرتے ہیں. میرے وہ آقا ہیں, میں ان کو مانتا ہوں اور آپ ان کی بےزتی کرتے ہیں. اسی طرح ہی میں یہ تصویریں جو لگا رہا ہوں مجھے دکھ ہے, میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے. میں نے کون سا الزام لگایا مرزے پہ, کون سا الزام لگایا میرے مرزے پہ؟ آپ اس قدر بے غیرت آدمی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں اس نے یہ کیا بکواس کی ہے, مزید دیکھیں. اندازہ ہوا آپ کو کچھ؟ اب آپ کو جو افسوس ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, وہی مجھے پریشانی ہوتی ہے جب آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. وہ محسوس ہو رہا ہے. آئندہ ذرا دھیان سے بات کریں مجھ سے, جس سے بات کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا, ورنہ میرے پاس اور بھی میرے پاس طریقے ہیں, آپ کو سیدھا کر دیں گے. اندازہ ہوا آپ کو کچھ؟ اب آپ کو جو افسوس ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, وہی مجھے پریشانی ہوتی ہے جب آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. وہ کچھ محسوس ہو رہا ہے. آئندہ ذرا دھیان سے بات کریں مجھ سے, جس سے بات کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا, ورنہ میرے پاس اور بھی میرے پاس طریقے ہیں آپ کو, یہ اور ورنہ میرے دھمکیاں پاس دے رہا ہے, اور بھی میرے پاس طریقے ہیں آپ کو سیدھا کرنے. تو یہ اور دھمکیاں دے رہا ہے, اور بھی میرے طریقے ہیں سیدھا کرنے کے لیے, یہ سنتے جائیں. تیرا مرزا بے غیرت مرزا, میں نے اس کی لگائی ہیں ادھر حوالے کہ وہ دوسروں کی عورتوں کے بارے میں ننگے خواب دیکھتا تھا. تو کیا کہ تیرا وہ مرزا ہے ہی نہیں, یا تو مان کے وہ بے غیرت ہے. یہ دیکھیں, اس نے انتہائی غلیظ مزید خاکے لگائے ہیں. یہ اسی کا نمبر آپ کے سامنے ہے, +1 647 926 8736. اس نے ننگے خاکے لگا دیے, نعوذ باللہ. تو یہ ان کی اسلامتی کی حرکتیں میں نے آپ کو دکھانی تھی, اور ان کا اصل عقیدہ دکھانا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی وجہ سے ایک باندر کو مان رہے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہے کہ یہ باندر کی وجہ سے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, باندر کے کہنے پر سب کو مان رہے ہیں, کہہ رہا ہے ورنہ میں تو ایتھیسٹ ہو جاؤں گا. تو ان کا اصل ایمان اپنے باندر پر ہی ہے, اور کسی پر کو اصل میں یہ کچھ بھی نہیں مانتے. لگیا تو یہ میں آپ کو ایک اور دکھا دوں, یہ دیکھیں, یہ ندیم, اس کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہتا ہے وہی تو ایک
ہاں جناب، آپ کا ہر دہشت گرد نبی اور ہم نے ایک کو نبی مانا تو کیا بات۔ تو یہ اس طرح مان کیا کہ یہ نبیوں کو، سارے نبیوں کو دہشت گرد مانتے ہیں اور صرف ایک کو مانتے ہیں، ایک ان کو باندر ہی ملا ہے نبی ماننے کے لیے۔